الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے انسان کو خوشی اور غمی کے لیے ہر قسم کے احکام عطا فرمائے. اللہ رب العزت انسان کے وجود اور انسان کی ضروریات اور خواہشات کے خالق ہے. تو اللہ رب العزت سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا کہ انسان کی کون سی خواہش، انسان کی کون سی ضرورت کیسے پوری ہونی ہے. تو جس قسم کی خوشیاں اللہ نے انسان میں پیدا فرمائی ہیں اس کو پورا کرنے کے جائز طریقے اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائے. عید کا دن یہ خوشی کا دن ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس خوشی کے دن کو جیسے گزارتے تھے، ہمیں چاہیے اپنے اس خوشی کے دن کو اسی طرح گزاریں. اس کی وجہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے. اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اسلام کی توفیق عطا فرمائی. مسلمان اور مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ہر خوشی اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے نہیں، بلکہ ہم اپنی خوشی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق گزاریں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے میں نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے. تم اپنی زندگی ولادت سے وفات تک ایسے گزارو جیسے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، چونکہ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے نمونہ اور اسوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ فرما دیا ہے. کتابوں کے اندر بھی محفوظ ہے اور عمل کرنے والے افراد کی زندگی کے اندر بھی محفوظ ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو کہاں دیکھیں. اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی سیرت کو محفوظ فرما دیا ہے. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی زندگی اس طرح محفوظ ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات کس طرح ارشاد فرمائی یہ بھی محفوظ ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ارشاد بیان کرتے وقت ہاتھ کا اشارہ کیسے کیا یہ بھی محفوظ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف باہر کی زندگی نہیں بلکہ آپ کی نجی اور گھر کی زندگی وہ بھی محفوظ ہے، کیونکہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی اور باہر کی زندگی یہ امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ آپ کی اندر اور باہر کی ہر قسم کی عادات اور آپ کے اطوار، آپ کے مبارک افعال، مبارک اقوال قیامت تک کے لیے امت کے سامنے محفوظ ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ عید کا دن یہ خوشی کا دن ہے، لیکن ہماری خوشی اس طرح نہیں جس طرح خوشی کفار کی ہوتی ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک مثال اور دوں گا بات سمجھانے کے لیے کہ نکاح دنیا کا ہر فرد کرتا ہے اور اس کی ضرورت ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو، لیکن دونوں کی سوچ اور دونوں کی فکر میں فرق ہے۔ کافر کے ہاں نکاح عیاشی ہے اور مسلمان کے ہاں نکاح عبادت ہے۔ کیونکہ کافر اور مسلمان کی سوچ میں فرق ہے، اس لیے شادی کے طریقوں میں فرق ہے۔ یہ کفار کے طریقے ہیں، مہندیاں لے کر جانا، بازاروں میں ڈھول بجانا، مرد اور عورتیں اکٹھے ڈانس کریں، یہ کفار کے طریقے ہیں، مسلمان کے نہیں ہیں۔ کیونکہ انہوں نے عیاشی کرنی ہے، اور عیاشی تو تبھی ہوتی ہے کہ جب ڈھول ہو، ساز ہو، ناچ ہو، شراب ہو، مرد و زن اکٹھے کودیں، اسی کا نام عیاشی ہے۔ اور شریعت میں اور مسلمانوں کے ہاں نکاح عبادت ہے۔ عیاشی کی سب سے بہترین جگہ وہ بازار اور گراؤنڈ ہے، اور عبادت کی سب سے بہترین جگہ وہ اللہ کا گھر اور مسجد ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آلن النکاح ولو کان بالطف وجعلوہ فی المساجد، نکاح چھپ کر نہ کیا کرو، نکاح کا اعلان کیا کرو، اور نکاح بازاروں کی بجائے مساجد میں کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی سب سے بہترین جگہ مسجد ارشاد فرمائی۔ تو جو نکاح کو عیاشی سمجھتا ہے اس کی خواہش ہوگی نکاح کسی حال کے اندر ہو، بازار کے اندر ہو، گراؤنڈ کے اندر ہو، اور جو نکاح کو عبادت سمجھتا ہے اس کی خواہش ہوگی نکاح کسی مسجد کے اندر ہو، اللہ کے گھر کے اندر ہو۔ اسی طرح عیاشی تھوڑے پیسے نہیں ہوتی، عیاشی کے لیے زیادہ پیسہ چاہیے، اور جتنا پیسہ زیادہ ہو اتنا ہی کم ہے۔ عیاشی کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن عبادات کے لیے پیسے زیادہ نہیں چاہیے۔ عبادات تھوڑے پیسے سے بھی ہوتی ہیں اور بغیر پیسے کی بھی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، عید ہماری عبادت ہے، اس عبادت کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ کہیں شریعت کا حکم نہیں ہے کہ آپ نیا کپڑا سلائیں، جو کپڑے آپ کے پاس موجود ہیں ان میں جو سب سے اچھا کپڑا ہے وہ پہن لیں، اسی کا نام عید ہے۔ اس کے لیے کوئی نیا کپڑا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہم شاپنگ کرتے ہیں، نئے کپڑے خریدتے ہیں، نئی جوتیاں خریدتے ہیں، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن یہ عید کا حصہ نہیں ہے۔ غسل پر کون سے پیسے لگتے ہیں، نہانے پر کیا خرچہ آتا ہے، اچھا کپڑا پہننے پر کیا خرچہ آتا ہے۔ تو عبادات میں خرچے نہیں ہوتے، لیکن عیاشی میں خرچ ہوگا۔ عید کے دن عید کی نماز میں آپ آئیں، کوئی پیسہ نہیں ہے، لیکن جب اس کے بعد سینما جائیں گے، اس کے بعد کسی اور جگہ جائیں گے، وہاں تو پیسہ خرچ ہوگا۔ عبادت گاہ پر پیسہ خرچ نہیں ہوتا، سینما اور فلموں کی جگہوں پر پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ عبادت کی جگہ ہے، وہ عیاشی کی جگہ ہے۔ مسلمان کے ہاں جو کہ نکاح عبادت ہے، اس لیے مسلمان کے ہاں نکاح پر پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اور کافر کے ہاں جو کہ نکاح عیاشی ہے، اس لیے کافر کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ شریعت میں جن کی بیٹی ہے اور جن کا بیٹا ہے، ان نے بیٹی مانگ لی، ان نے دے دی، منگنی ہو گئی، کوئی انگوٹھی نہیں چاہیے،
کوئی گھڑی نہیں چاہیے، کوئی سونے کی چوڑیاں نہیں چاہیے، کوئی 10 سوٹ نہیں چاہیے، مگنی ہو گئی۔ مسجد میں نکاح پڑھنا ہے، نکاح ہو گیا۔ جس کی بیٹی ہے وہ خود چھوڑ کر آ جائے یا ایک بندہ جا کر لے آئے، رخصتی ہو گئی، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں۔ ہم جو حق مہر دیتے ہیں وہ دینا پہلے دن ضروری نہیں ہے، 2 دن بعد دیتے ہیں، 10 دن بعد دیتے ہیں، سال بعد دیتے ہیں۔ عورت کا حق ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، کوئی خرچ نہیں ہے۔ بارات میں کوئی خرچ نہیں ہے، اسی طرح ولیمے پر کوئی خرچ نہیں ہے۔ ولیمہ آپ کی مرضی کے مطابق ہے، ولیمہ آپ کی استطاعت کے مطابق ہے، ولیمہ آپ کی ہمت کے مطابق ہے۔ ولیمے پر پوری دنیا کو جمع کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کسی ہوٹل پہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ولیمے پر خاندان کے بندے جمع کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ہماری طرف سے ہے، شریعت کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے یہاں شادی کے موقع پر ولیمے ہوتے ہیں اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک لها الفقراء۔ سب سے گندا اور سب سے بدترین کھانا اس ولیمے کا ہے کہ جس میں مالدار لوگوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ سب سے بدترین ولیمہ ہے کہ جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ سب سے بدترین کھانا ہے۔ میں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ ہمارے ہاں نکاح عبادت ہے اور کفار کے ہاں نکاح عیاشی ہے۔ عیاشی پر پیسہ چاہیے، عبادت پر پیسہ نہیں چاہیے۔ جب ہم مسلمان ہونے کے باوجود اسلام پہ راضی نہیں ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود اسلام پر خوش نہیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی سنت پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسائل تو پیدا ہوں گے، مشکلات تو پیدا ہوں گی، گھر تو برباد ہوں گے، خاندان تباہ ہوں گے، خاندان اجڑیں گے۔ ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو خوشی سمجھیں، نبی کی سنت کو محبوب بنائیں اور حضور پاک کے طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت کفار کے طریقے پر چلنے میں، ہماری عزت بے دین آدمی کے طریقے پر چلنے پہ۔ قرآن کریم نے فرمایا اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ عزت ان کے پاس ہے جن کے طرف تم چلنا چاہتے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا، عزت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ چاہے تو عزت عطا فرما دے، اللہ چاہے تو ذلت دے دے۔ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہر حال میں سنت کا خیال کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا خیال کریں، اپنی خوشی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق گزاریں۔ ہم اس بات کے پابند ہیں۔ عید کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، ہمیں اس خوشی کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں، ہمارے کوئی ظلم نہیں ہے، ہمیں کسی مشکلات کا شکار نہیں۔ عید کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ یہ جاؤ کشمیر کے مسلمان سے پوچھو، یہ خوشی کیا ہوتی ہے؟ فلسطین کے مسلمان کو دیکھو۔ عید کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ لبنان اور شام کے مسلمان کو دیکھو۔ ہمیں اندازہ نہیں خوشی کیا ہوتی ہے، نہ ہمیں غم ہے، نہ دکھ ہے، نہ تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید راحت کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے آرام، سہولت، عافیت مانگنی چاہیے، مشکلات اللہ سے نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل آ جائے تو پھر اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ جس قدر ہمدردی، احسان، امن اور محبت ہمارے دین کے اندر ہے، اللہ کی قسم دنیا کے کسی دین اور مذہب کے اندر نہیں۔ ہمارا تو دین ہی ایمان ہے، ہمارا تو دین ہی اسلام ہے۔ ایمان امن سے ہے اور اسلام سلامتی سے ہے۔ شریعت پر چلنے میں امن ہے اور شریعت پر چلنے میں سلامتی ہے۔ اگر انسان زندگی میں طے کر لے میرا آئیڈیل کون ہے،
میں نے اپنا بڑا کس کو بنانا ہے، پھر کبھی الجھن نہیں ہوگی۔ مسلمان کو چاہیے اپنا آئیڈیل، اپنا اسوہ اور نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنا لے، بس اس کے مطابق جو چلے اس کو قریب کر لیں، جو اس کے مطابق نہیں چلتا اس کو دور نہ کریں، اس سے خود دور ہو جائیں، اس سے خود پیچھے ہٹ جائیں۔ اس لیے کہ ہماری جتنی بھی زندگی ہے، 20 سال ہو، 40 سال ہو، 60 سال ہو، 80 سال ہو، ہماری کتنی بھی زندگی ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اور بالآخر ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جانا ہے۔ اللہ کے نبی کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ مال چاہے تو حلال جمع کریں، چاہے تو حرام جمع کریں، حلال کا بھی حساب ہونا ہے اور حرام کا حساب ہونا ہے۔ حلال کا حساب آسان ہے اور حرام کا حساب یہ مشکل ہے۔ چاہے تو دنیا میں کسی پر ظلم کر کے جی لیں، چاہے تو ظلم سہ کے جی لیں۔ زندگی کے دن گزرنے، ظلم کر کے زندگی گزاریں تب بھی، ظلم سہ کے زندگی گزاریں تب بھی۔ ظلم سہ کے زندگی گزار لی تو قیامت کے دن اس کا بدلہ اور اجر مل جائے گا۔ ظلم کر کے زندگی گزار لی تو قیامت کے دن یہ بدلہ دینا پڑے گا، حساب چکانا پڑے گا، اور وہاں کوئی حساب کی صورت نہیں ہوگی سوائے اپنے اعمال کے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا، بتاؤ غریب کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، غریب وہ ہے کہ جس کے پاس پیسے، دولت، دراہم، دنانیر، سونا، چاندی وہ غریب۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غریب وہ نہیں ہے، اصل غریب وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر لوگوں کے حق ہیں اور وہ مر جاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے تمہیں فلاں پہ ظلم کیا تھا، اب تم اس کا بدلہ دو، فلاں کا پیسہ کھایا تھا اس کا بدلہ دو، فلاں کا حق کھایا تھا اس پر بدلہ دو، تھوڑے کمزور بندے کو ڈانٹا تھا اس کا بدلہ دو، بس کمزور کو گالی دی تھی اس کا بدلہ دو، تم نے کمزور آدمی پر ظلم کیا تھا اس کا بدلہ دو۔ یہ نہیں دے سکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال لے کر مظلوم کو دے دیں، اور نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، ظلم باقی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے مظلوم کے گناہ لے کر اس ظالم کو دے دیں گے تو یہ اپنے پاس نیکیاں ہونے کے باوجود جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اصل غریب یہ ہے، عید کا دن یہ خوشی کا دن ہے، اور خوشی کا معنی ڈانس نہیں ہے، مسلمان کی خوشی کا معنی ناچ نہیں ہے، مسلمان کی خوشی کا معنی فلمیں نہیں ہے، مسلمان کی خوشی کا معنی حدود شریعت کو توڑنا نہیں ہے۔ مسلمان کی خوشی تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ اکبر، سب پڑھ لیا کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الحمد۔ اب دیکھو تکبیر زبان سے نہیں نکل گئی۔ چند دن پہلے الیکشن تھے، کیسے زور زور سے نعرے مارتے تھے، کیسے زور زور سے نعرے مارتے تھے، کیسے زور زور سے نعرے مارتے، اور اللہ کا نام کسی کی زبان سے نکل گیا۔ اللہ کا نام لیتے شرم آتی ہے، اور کینڈیڈیٹ کا نام فخر سے لیتے، اور فخر سے نہیں، دوسرے کو چلانے کے لیے، دوسرے کو ساڑنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ اس سے پیار ہے، اس کا نام لینے سے فلاں چلے گا۔ اور میں قسم بھی اٹھاؤں تو میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ جو الیکشن کے موقع پر آپ لڑائیاں لڑتے ہیں، یہ اس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے خاندان کے بندے کو جلانے کے لیے۔ جلا کس کو رہے ہیں؟ چچا کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، برادری کا بیٹا، خونی رشتہ دار، اس کو جلایا جا رہا ہے کسی غیر کے لیے، نہ آپ کے گھر کا ہے، نہ خاندان کا ہے، نہ برادری کا ہے، نہ گاؤں کا ہے، کوئی آپ کا رشتہ نہیں ہے۔ پورے 5 سال وہ آپ سے غائب رہتا ہے، 5 سال بعد آپ کے گھر آتا ہے، آپ اس کو خوش کرنے کے لیے خاندان کو تباہ کرتے ہیں، نسلوں کو جاڑتے ہیں۔ ہم مر جائیں گے اور یہ لڑائی اپنی نسلوں کو دے کر جائیں گے، ہم نے اپنی اولاد پر کون سا احسان کیا، اپنی اولاد کو کس برائی کے اندر دھکیل رہے ہو، آئندہ نسلوں کو کس خون کے اندر تباہ کر رہے ہو۔
آج ہم مقابلے پہ لڑ رہے ہیں، اشتہار لگا رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں، ہماری نسلیں گولیاں چلائیں گی، ہماری نسلیں قتل کریں گی، ہماری نسلیں جیلیں کاٹیں گی، اور ہماری قبر پر آ کر کہیں گے ابا تیرا بوٹا لایا کھانا، تیرا پودا لایا کھانا۔ خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ میں نے الیکشن کے دنوں میں کہا تھا جس کو دل کرتا ہے ووٹ دو، میں نے کسی کو منع کرتا ہوں، نہ ترغیب دیتا ہوں، میں یہ کہہ کر چکا اور میں نے چھوڑ دیا۔ قیامت کے دن آپ نے جواب دینا ہے، میں نے بھی اور آپ نے قیامت کے جواب دینا ہے۔ خدا کے لیے لڑنا چھوڑ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الدنیا من اذهب آخرت الدنیا غیر، دنیا کا گندا اور بدترین انسان وہ ہے جو دوسرے کی دنیا اچھی کرنے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے۔ ایم ایل اے کوئی بنتا ہے، ایم پی اے کوئی بنتا ہے، گرانٹ کوئی لیتا ہے، بینک اکاؤنٹ کسی کا کھلتا ہے، عیاشیاں کوئی کرتا ہے، لڑ ہم رہے، بھائی سے لڑائی، خاندان سے لڑائی، برادری سے لڑائی، لڑ رہے، اور دین کے نام پہ آج کہہ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ کہہ دو کہ حضور کے ناموس پر میدان میں آؤ، دیکھو فلاں کفری اپن پیغمبر کے خاکے چھاپ ہے، نکلو میدان میں، پیغمبر کی ذات کے لیے آؤ، اب ہمارے خون خوش ہو جائیں، اور ایک سیاستدان کے لیے موٹر وے سے گاڑیاں دوڑائیں گے اور اپنے گھر تک آئیں گے، دنیا بھی اجڑتی ہے، آخرت بھی اجڑتی ہے۔ ہمارے ذمہ سمجھانا ہے، قیامت کو ہمارا گریبان نہ پکڑنا کہ یا اللہ سمجھاتا نہیں تھا۔ میں کہوں گا اللہ ہم نے سمجھانے پر زور لگایا، ان میں فیصلہ کیا تھا ہم نے لڑنا ہے، آپس میں اختلاف ڈالنا ہے، خاندان کے ٹکڑے کرنے ہیں، اللہ تو جان یہ اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا الرحمن، میرا نام رحمان ہے، اور ماں کے پیٹ میں بچہ جہاں پرورش پاتا ہے اس جگہ کا نام رحم ہے، اور میرا نام رحمان ہے، یہ رحم سے نکلا ہے، اور جو رحم کو توڑتا ہے، خونی رشتوں کو توڑتا ہے، میں اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا، میں اللہ اس کے ٹکڑے کر دوں گا۔ جو خاندان کو توڑتا ہے، خاندان کی باتیں برداشت کرو، اپنوں کی باتیں سہ لو، لیکن لڑائی اور دراڑ پیدا نہ کرو۔ میں اگر اپنے خاندان کو توڑ کے مرا، قیامت کے دن میں مجرم ہوں گا، آئندہ نسلوں کی لڑائی میرے کرتے ہو، اور اگر میں نے کوئی کوشش کی کہ خاندان جڑ جائے، میں محنت کر کے مر گیا، باقی لڑیں گے جھگڑیں گے، ان کا معاملہ ان کے اوپر ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، خوشی کا، خوشی کو خوشی سمجھو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کے حق ادا کرنا سیکھو، غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا سیکھو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، بیوہ کی پشت پہ کھڑے ہو، اپنے گاؤں کے پسماندہ طبقوں کا خیال رکھو۔ یہی مسلمان کی عزت ہے اور یہی مسلمان کی شان ہے۔ قربانیاں ہم کریں گے، اور میں ایک بات وضاحت قربانی درمیان میں کر دوں، ہمارے یہاں قربانیاں شروع ہو گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل تقریباً 50-55 کے درمیان اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اشراق پڑھنے کے فوراً بعد ایک مختصر سی ہمارے یہاں عید کی نماز ہو جاتی ہے، جس میں کسائی اور مزدور سارے عید پڑھ لیتے اور اس کے بعد پھر وہ قربانی شروع کر دیتے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن کو مسئلے کا نہیں پتہ ہوتا، اللہ کا شکر ہے میرے سامنے تو نہیں بولتے، ان کو پتہ ہے ابھی سامنے بولیں گے تو جھوٹ کھل جائے گا، یہ سڑک کراس کریں گے تو شروع ہو جائیں گے، مولانا صاحب سالوں مسئلہ کی دس دیں گے تو عید کی نماز پہلا کرتے تھے بچے قربانی ہو رہی ہے، عید سے پہلے نہیں ہوتے، عید کے بعد ہوتے ہیں۔ میں اس لیے عرض کروں کہ عید پڑھ لی ہے، اس لیے قربانی شروع ہو۔ قربانی کے جانور ذبح کریں، کوشش کریں کہ اس کے 3 حصے بنا دیں، ایک حصہ خود کھائیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں، ایک حصہ غریبوں کو دیں۔ ہم پورا سال گوشت کھاتے ہیں، غریب آدمی گوشت نہیں کھا پاتا، پھر بھی کلیجی ہم کر رہے ہیں، پھر بھی مغز گھر میں پک رہا ہے، پھر بھی پائے گھر میں پک رہے ہیں، یہ کلیجی کسی غریب کو دے دو، یہ مغز کسی غریب کو دے دو، یہ پائے کسی غریب آدمی کو دے دو، پھر بھی آپ کی فریج اور فریزر بھر کے رکھ رہے ہیں قربانی کے گوشت کے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے تو غریب پہ خرچ کرو، حق ہے غریب کا، وہ ہمارے دروازے پہ آتا ہے۔ ہم تو یہاں آج بھی انشاءاللہ ہمارے یہاں 5 بجے گوشت تقسیم ہوگا، ہمارے طالبان کہتے ہیں کہ آپ جلدی نہ آئیں، پورے وقت پر آئیں، اپنے حصے کا گوشت لے کر چلے جائیں، لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔
جتنے ہمارے بس میں ہے ہم اتنی قربانی گوشت کر کے جتنا ہمارے بس میں ہم دیتے ہیں، ہر آدمی اس کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عید کا دن یہ خوشی کا دن ہے۔ میں اس کی عرض کر رہا تھا ہم اپنی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں، عید کی نماز پڑھیں۔ توجہ رکھیں ذرا، بات سب سنتے بھی جائیں۔ عید کی نماز پڑھیں۔ ہمارے یہاں پہلے عید کی نماز ہوتی ہے اور پہلی رکعت میں جب کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ثنا پڑھیں۔ ثنا کے بعد جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسری بار اللہ اکبر کہیں پھر ہاتھ کو چھوڑ دیں، تیسری بار پھر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ باندھ لیں۔ جب ہاتھ اوپر لے جانے ہیں تو کان کی لو کے برابر، اور جب ہاتھ باندھنے ہیں تو پھر یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے، یہ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی چنگلیاں اس سے بائیں ہاتھ کو پکڑ کے رکھے اور ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھے، جس حد تک ممکن ہو ناف کے نیچے باندھے۔ پھر امام سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، آپ خاموشی سنیں، امام کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جب امام الضالین کہے خاموشی سے آمین کہیں، اونچی آواز سے آمین مت کہیں۔ پھر امام سورت پڑھے، پھر رکوع، پھر قیام، قومہ، پھر سجدہ، پھر جلسہ، پھر سجدہ، پھر کھڑے ہوں گے تو پہلے سورۃ الفاتحہ اور پھر سورت، اور اس کے بعد 3 تکبیریں۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، دوسری تکبیر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری تکبیر اللہ اکبر، اس کے بعد پھر ہاتھ چھوڑ دیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے۔ یہ 2 رکعت عید کی نماز ہے۔ اس کے بعد پھر 2 خطبے ہوتے ہیں، ایک پہلا خطبہ اور ایک دوسرا خطبہ۔ 2 خطبوں کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لیکن زبان سے نہیں پڑھتے۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر آ جائے اس کے بعد نہ بات کرتے ہیں، نہ نفل پڑھتے ہیں، نہ زبان سے بولتے ہیں، حتیٰ کہ خطبے کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں دل سے کہتے ہیں۔ اب خاموش رہنا ہے۔ 2 خطبوں کے درمیان جو دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگے، لیکن خاموشی سے مانگے، زبان سے نہ مانگے، دل کی دل میں مانگے۔ جب 2 خطبے ہو جائے عید کی نماز مکمل ہو۔ میں ہر عید پر یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ جمعہ اور عید کی نماز میں کچھ فرق ہے۔ جمعے کے دن اذان ہوتی ہے، پھر اقامت ہوتی ہے۔ عید کے لیے اذان بھی نہیں اور عید کے لیے اقامت بھی نہیں۔ جمعے کے دن پہلے خطبے ہوتے ہیں، نماز بعد میں ہوتی ہے۔ عید کے دن پہلے نماز ہوتی ہے اور خطبے بعد کے اندر ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن عید کی نماز کے بعد دعا ہوتی ہے اور پھر خطبے ہوتے ہیں، اور عید کی نماز جتنی وہ خطبے کے اندر ہی ہوتی ہے، مستقل بعد میں دعا نہیں ہوتی۔ عید ختم ہو گئی، اس کے بعد بہتر ہے قبرستان جائیں۔ یا تو جانا بہت آسان ہے، میں کئی بار غلط کرتا ہوں کہ سنت طریقہ یہ ہے ایک راستے سے عیدگاہ میں آئیں اور دوسرے راستے سے عیدگاہ میں جائیں۔ آپ ادھر سے آگے ہیں، یہاں سے نکلیں، قبرستان جائیں اور اس کے بعد واپس گھر چلے جائیں، کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ گلے ملتے ہیں۔ یہ گلے ملنا سنت نہیں ہے، یہ ہمارا رواج ہے۔ میں آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ اس کو سنت نہ سمجھیں، اس کو رواج سمجھیں۔ سنت سمجھیں گے تو بدعت بن جائے گا، رواج سمجھیں گے تو کچھ اور ہوگا۔ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھیں اور اپنے اپنے کام میں لگ جائیں۔ سنی سنی باتوں پر نہ جائے جائیں، دیکھی دیکھی باتوں پر نہ جایا کریں۔ میں کئی بار عرض کرتا ہوں عیدگاہ میں آ کر عید کی نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے پوری زندگی میں ایک بار مسجد میں عید کی نماز پڑھی ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ مدینہ منورہ میں بارش آ گئی تھی، تو بارش کی وجہ سے آپ باہر نہیں جا سکے تو وہاں نماز ہوگی۔ اور ہمارے یہاں تو بارش بھی آ جائے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا شکر ہے حال اتنا بڑا ہے، برآمدہ اتنا بڑا ہے، پیچھے دوسرا حال ہے، اگر بارش آ جائے تو ہم پھر بھی باہر نکل کر عید پڑھ سکتے ہیں، ہمارے لیے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا یہ سنت ہے۔ جتنے مسائل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان میں کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو مستند نہ ہو، دلیل سے ثابت نہ ہو۔ میں کئی بار عرض کرتا ہوں کسی وقت آپ تھوڑا سا عید کی نماز کے علاوہ وزٹ کریں مرکز کا، آپ کسی وقت آ کر دیکھیں، میڈیا دیکھیں، لائبریری دیکھیں۔ جتنا بڑا ہمارا مکان ہے نا، اتنی بڑی ہماری صرف لائبریری ہے۔
اور کام کرنے والا ایک بندہ نہیں 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں. میری باتوں پر شاید آپ کو یقین آئے، میں قسم اٹھاؤں تو حارث نہیں ہوں. کیا یورپ، کیا عرب، کیا افریقہ اور کیا وسط ایشیا کے راستے، دنیا بھر کے مسلمان مسائل کے لیے آپ کے چھوٹے سے گاؤں سے رابطہ کرتے ہیں. کبھی آپ ہماری ای میلز دیکھ لو نا، آپ کو یقین نہیں آئے گا. ہماری صرف واٹس ایپ سروس پہ 1,00,000 سے زیادہ پتا ہے. 10 موبائل ہمارے صرف واٹس ایپ سروس دیتے ہیں. آپ کسی کو بتا کر دیکھیں تو صحیح. ہمارا صرف انڈیا میں جو لوگ سنتے ہیں 45,000 سے اوپر. عرب ممالک میں سننے والے ایک نمبر پر 10,000 پر ہے، دوسرا 10,000 سے اوپر چلا گیا. پاکستان کا نمبر الگ ہے اور خواتین کی واٹس ایپ سروس الگ ہے، جس کو صرف ایک خاتون ہینڈل کرتی ہے، جس کے ساتھ کسی مرد کا کوئی تعلق نہیں. آپ اگر گھر والوں کو یہ نمبر دیں، ان کو کہہ دیں اطمینان کے ساتھ آپ رابطہ کریں. آگے نہ وہ سنتا ہے نہ اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کا تعلق صرف ایک مرد کے ساتھ ہے. گزشتہ کل آپ نے اگر ایکسپریس بات دیکھی ہے، اتنا کم مشکل ہے. عمران خان وزیر اعظم بن گیا ہے، لیکن ابھی تک کسی اخبار نے پورا صفحہ اس کو نہیں دیا، اور میرا پورا صفحہ ایکسپریس اخبار نے کل چھاپا ہے. حضور نے کہا محمد صاحب ہمیں وزیر 10 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، ہم آدھا صفحہ چھاپتے ہیں، اور آپ صرف ہمارے دفتر میں چائے پیتے ہیں، ہم پورا صفحہ آپ کو پلیٹ پہ رکھ دیتے ہیں، اور ہم نے جو مسائل آپ کو بیان کیے وہی مسائل اخبارات پر. ہوائی وقت ایک سرخی نہیں دیتا، مجھے آدھا صفحہ دیا. پاکستان میں 2 لائنیں مشکل ہیں، ہمارا آدھا صفحہ ہے. آدھے پورے صفحات اخبار دیتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے، ان کو پورا یقین ہے کہ جو مسئلہ اس بندے نے بیان کرنا ہے، اس مسئلے نے چیلنج نہیں ہونا، اس مسئلے نے دھتکارا نہیں جانا، اس مسئلے کو ہر طبقے کو قبول کرنا ہے. میں اس کی گزارش کرتا ہوں کہ جو ہم مسائل بیان کرتے ہیں، یہ بڑی جرأت کے ساتھ اور اپنی ہمت اور طاقت کے ساتھ اور بغیر جھجک کے بیان کرتے ہیں. جو مسئلہ آپ کو بتایا ہے، ہم قیامت کے دن اللہ کے مجرم ہیں اگر غلط مسئلہ بتائے. میں اپنی آخرت تباہ کیوں کروں گا غلط مسائل بتا کر؟ میں کیوں آخرت تباہ کروں گا؟ ہم نے اپنے ذمہ سیاست نہیں لی، ہم نے اپنے ذمہ دینی مسائل لیے ہیں، وہ آپ کو بتاتے رہیں گے. نہ سیاست اپنے ذمہ لی ہے، نہ سیاسی امور میں آپ کو کہتے ہیں، وہ آپ جانے، آپ کا کام جانے. ہاں جس میں حصہ لے اس میں کہتے ہیں بھی ہم حصہ لے لیں، اس میں ہم چھپتے نہیں. کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ کل پیچھے مت کیا کرو. جس کا دل کرے نہ مجھ سے بات کرو. میں آپ کی بات سنتا ہوں، فون سنتا ہوں، باہر بیٹھا ہوں، یہ تو نہیں مجھ سے بات نہیں ہوتی. میں آخری جملہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. یہ میری بات دل کی تختی پر نوٹ فرما ہے. یہودیت کی سازش یہ ہے کہ جب اسلام اور دین کو تباہ کرنا چاہیں، علماء کے خلاف پروپیگنڈے کرو، علماء سے اعتماد ختم کرو، علماء اور عوام کے درمیان فاصلے پیدا کرو. دین تباہ ہوگا، اسلام تباہ ہوگا، شریعت ٹوٹے. اور جب کسی ملک کو تباہ کرنا چاہیں تو پھر اداروں پر اعتماد ختم کر دو، عدلیہ پر، فوج پر، مقننہ پر، انتظامی اداروں پر اعتماد ختم کرو. ملک ٹوٹ جائے گا، افراتفری ہوگی، ملک تباہ و برباد ہوگا. اس لیے ادارے جیسے بھی ہوں ان پر اعتماد ختم نہ کرو، ملک محفوظ رہے گا. علماء میں خامیاں بھی ہوں، عوام کو علماء سے دور نہ کرو، اسلام برقرار رہے گا. اسلام اور پاکستان، یہ میں جو بات آپ کے گاؤں 87 جنوبی میں کہہ رہا ہوں نا، میں پوری دنیا میں اس ایجنڈے پر کام کرتا ہوں کہ اسلام اور پاکستان یہ ہمارے 2 ایجنڈے ہیں. نہ اسلام پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، نہ پاکستان پر کمپرومائز کر سکتے ہیں. ہم اسلام کے تحفظ پر جان دینی پڑے ہم سعادت سمجھیں گے، پاکستان کے تحفظ پر جان دینی پڑے ہم سعادت سمجھ دیں گے. مذہبی فرقہ واریت سے اسلام تباہ ہوتا ہے اور زمینی دہشت گردی سے پاکستان اور ملک تباہ ہوتا ہے. اس لیے ہم فرقہ واریت اور دہشت گردی پر لعنت بھیجتے ہیں. میں کل بھی ایک 2 بندوں سے کہہ رہا تھا اور میں آپ کو پھر کہتا ہوں، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنے گاؤں کے ماحول کی قدر کرو. آپ جو اس تاسی میں رہتے ہیں اس لیے آپ کو یہاں کی برائیاں نظر آتی ہیں، خوبیاں نظر نہیں آتی. میں ہر دوسرے مہینے ایک ملک نے کئی ملکوں میں جاتا ہوں. میں ہر مہینے 20 دن پورے ملک میں سفر کرتا ہوں. جس قدر خوبیاں آپ کے گاؤں میں ہیں اس طرح خوبیاں کی اور نہیں ہے. جگہ جگہ پہ مذہب کی لڑائی ہے، فرقہ واریت کی تباہی ہے. آپ کے گاؤں میں کون سا مذہب نہیں ہے؟
ایک بندہ ہوگا، دو ہوں گے، چار ہوں گے، لیکن ہے تو صحیح نا، نہ لڑائی ہوئی ہے، نہ ہم انشاءاللہ لڑائی ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ آپ پوری کوشش کریں گے، ہم سے مراد میں نہیں ہوں، آپ سارے ہم مل جل کر رہیں گے تو انشاءاللہ قتل و غارت بھی نہیں ہوگی، دہشت گردی بھی نہیں ہوگی، مذہبی مرافت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑوں کو بڑا سمجھے، چھوٹوں کو چھوٹا سمجھے، برابر والوں کو برابر سمجھے۔ میں ہم سے بڑے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، سوچ کا اختلاف ہو جاتا ہے، اس سے تعلقات ختم نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله